کل رات والا مرید کا پارٹ بھی یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے ہم مرید کچھ دنوں کے لیے ایک دوسرے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ چینل کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ صابرہ خالہ صبا کو دور ہٹاتے ہوئے خود میرے آگے کھڑے ہو کر مجھے صبا سے بچانے لگیں۔ صبا اتنے دنوں بعد آج پہلی بار رہنے آیا ہے اور گھر آنے کی بجائے باہر گھوم رہا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیرو، ارے آنٹی کو ضروری بات کرنی تھی مجھ سے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبا، کچھ نہیں سمجھنا مجھے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ امی۔ صابرہ خالہ، جا پہلے اس کے لیے پانی لے کر آ، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی تو۔ یہ لو پانی پیو شیرو۔ رحیلہ باجی پتہ نہیں کب کچن سے خود ہی پانی لے آئیں۔ میں نے باجی کے ہاتھ سے پانی لیا اور پینے لگا۔ شیرو، تھینکس باجی، آپ نے تو کھانا کھا لیا تھا۔ باجی، رحیلہ باجی، ہاں میں نے کھا لیا تھا، اور اس کی بھی فکر مت کر، باہر سے یہ بھی کچھ نہ کچھ کھا کر ہی آئی ہوگی۔ شیرو، خالہ، اب میرا کمرہ کون سا ہے مجھے بتاؤ، میں نے پھر جانا بھی ہے، کافی دنوں سے اسٹیڈیم نہیں گیا۔ صابرہ خالہ، تیرے خالو تو ہیں نہیں یہاں، تو میرے ساتھ ہی سو لے جب تک وہ نہیں آتے۔ ویسے تیرے لیے اوپر والا کمرہ تیار کر دیا ہے، صبا کے ساتھ والا، اور تو کہیں نہیں جائے گا ابھی، جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک کہیں نہیں جائے گا۔ صبا، اسے کیا ہوا ہے؟ شیرو، کچھ نہیں، مجھے کیا ہوگا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں خالہ؟ صابرہ خالہ، وہ بھابھی بتا رہی تھیں کہ تجھے کہیں چوٹ لگی ہے۔ شیرو، نہیں، میں ٹھیک ہوں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صابرہ خالہ، وہ میں دیکھ لوں گی، تو چپ چاپ گھر بیٹھ، ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چل اب کپڑے بدل لے جا کر، تیرے کپڑے میں لے آئی تھی گھر سے، تب تک میں سب کے لیے چائے بناتی ہوں۔ صبا، ابھی بتاتی ہوں تجھے، سب کے لیے وقت ہے تیرے پاس، ہمارے لیے ہی نہیں ہے۔ صبا نے صابرہ خالہ کے جاتے ہی پھر سے مجھے دبوچنے کی کوشش کی تو رحیلہ نے انہیں روک دیا۔ رحیلہ باجی، صبا کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ ایک تو اتنے سالوں میں پہلی بار یہ یہاں آیا ہے، اور تو آتے ہی تنگ کرنے لگی۔ تو کیا چاہتی ہے کہ یہ دوبارہ نہ آئے؟ صبا، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ صبا، رحیلہ باجی کی اس بات پر مایوس سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ شیرو، باجی آپ فکر مت کرو، میں جانتا ہوں صبا بھی اوپر سے مجھے تنگ کرتی ہے، پر اندر سے یہ مجھے بہت پیار کرتی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے ایک ہاتھ صبا کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بھی دونوں ہاتھ میری پیٹھ پر لگاتے ہوئے میرے ساتھ چپک گئی۔ شیرو، دیکھا باجی اب کیسے بھیگی بلی کی طرح چپک رہی ہے مجھ سے۔ صبا، کیا کہا؟ بھیگی بلی؟ ٹھہر، تجھے تو میں بتاتی ہوں، اب نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ میں صبا کو جان بوجھ کر چھیڑتا ہوا اوپر بھاگ گیا اور صبا میرے پیچھے پیچھے
رحیلہ باجی آواز دیتی رہ گئیں، پر صبا نہیں رکی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی میں ساتھ والے کمرے میں گھس گیا، جس کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں جلدی سے دروازے کے پیچھے ہی چھپ گیا۔ جیسے ہی صبا اندر آئی تو میں نے اسے پیچھے سے باہوں میں جکڑ لیا۔ ایک پل میں ہی صبا کی آواز بند ہو گئی اور میری باہوں میں وہ پگھلنے لگی۔ صبا، یہ کیا کر رہے ہو شیرو؟ کوئی نہیں آئے گا؟ اتنے دنوں بعد آج مل رہے ہیں تو کیا میں آپ کو پیار بھی نہیں کر سکتا؟ صبا، پتہ ہے تمہارا پیار، اتنے دن تو یاد بھی نہ آئی اور آج پیار کی بات کر رہے ہو۔ پتہ ہے میں نے کیسے دن گزارے ہیں۔ ایک بار تم نے پیار کیا اور پھر اتنی لمبی جدائی۔ کیا یہی ہے تمہارا پیار؟ شیرو، اب آ گیا ہوں نا، اب آپ کو شکایت دور کر کے ہی جاؤں گا۔ صبا، سب باتیں ہیں، نہیتا بتا رہی تھی، تم نے ان کو بھی ٹائم نہیں دیا وہاں رہ کر بھی۔ اگر میرے ساتھ ایسا کیا تو آرام سے کرو۔ صبا مجھے روک تو رہی تھی پر خود ہی میرے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ رہی تھی۔ اس کی گردن میرے کاندھے پر گر چکی تھی۔ صبا اب مچلنے لگی تھی۔ تبھی نیچے سے خالہ اور رحیلہ کی آواز آئی چائے پینے کے لیے، تو میں نے صبا کو چھوڑ دیا۔ صبا، دیکھا اب نیچا جانا پڑے گا۔ ایک تو پہلے ہی سب سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی، اوپر سے تم نے یہ آگ لگا دی ہے۔ اب جلدی کچھ کرنا پڑے گا تمہیں۔ شیرو، فکر مت کرو، ابھی تو میں یہیں ہوں آپ کے پاس پورا ہفتہ۔ چلیں اب۔ صبا، تم جاؤ، میں ذرا باتھ روم سے ہو کر آئی۔ میں نیچے آیا تو خالہ اور رحیلہ باجی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ خالہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور باتیں کرتے ہوئے ہم چائے پینے لگے۔ کچھ دیر میں ہی صبا بھی آ گئی۔ صابرا خالہ، تجھے کپڑے بھی نہیں بدلنے دیے اس نے۔ صبا، میں نے کچھ نہیں کیا امی، آپ ایسے ہی مجھے کہتی رہتی ہو، اسے کچھ نہیں کہتی۔ صابرا خالہ، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے شرارت کون کرتا ہے۔ چائے پی کر اب شیرو کو کچھ دیر آرام کرنے دو۔ شیرو، اب اس ٹائم آرام کر کے کیا کرنا، رات کو تو سونا ہی ہے۔ صابرا خالہ، تو چپ کر اور چل میرے ساتھ، میں تجھے تیرا کمرہ دکھاتی ہوں۔ اس نے تو دکھایا نہیں لگتا ہے۔ صابرا خالہ مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئیں اور میرا کمرہ دکھانے لگیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں صبا کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی تھا۔ اس کے ساتھ والا کمرہ مجھے دیا گیا تھا۔ خالہ میرے کپڑے پہلے ہی الماری میں سیٹ کر کے رکھ دیے تھے۔ مجھے کمرہ دکھا کر اور میرا سارا سامان بتا کر خالہ نے دروازہ بند کیا۔ خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ میں بھی ان کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ صابرا خالہ، آج رات تم میرے کمرے میں میرے ساتھ رہو گے، اس لیے اب سو جاؤ، کیونکہ رات کو میں سونے نہیں دوں گی۔ اتنے دنوں کی کسر آج نکالوں گی۔ شیرو، مگر صبا اور رحیلہ باجی تو گھر پر ہیں۔ صابرا، وہ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے، انہیں نیند کی دوا دے دوں گی رات میں۔ شیرو، لگتا ہے
آپ پہلے ہی تیاری کر چکی ہیں ساری۔ صابرہ خالہ، میں نے تو اسی دن ہی سب سوچ لیا تھا جس دن باجی نے تمہیں سب کے گھر باری باری سے رکنے کو کہا تھا۔ اس ہفتے میری باری ہے تو روز وصول کروں گی اپنے حصے کا پیار۔ آخر میرا بھی تو کچھ حق ہے نا تم پر شیرو، تو آپ پھر بھی تیار رہنا۔ صابرہ خالہ، پتہ ہے مجھے تو پری کے بنا مانے گا نہیں، اس لیے میں تیار ہوں، پر پہلے چڑیا سے ملاقات کرنا۔ کتنے دنوں سے تڑپ رہی ہوں۔ شیرو، فکر مت کیجیے، آپ کی ساری کسر نکال دوں گا۔ صابرہ خالہ، پہلے مجھے یہ بتا کہ تیرا زبیر سے کیا چکر ہے؟ شیرو، میرا کیا چکر ہوگا ان سے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ صابرہ خالہ، نکہت خالہ نے بتایا تھا مجھے کہ اس نے تجھے الٹا سیدھا بولا ہے۔ شیرو، جانے دو خالہ، وہ غصے میں کہہ گئے تھے، بڑے ہیں تو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں۔ صابرہ خالہ، بڑے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہم چھوٹوں کی عزت ہی نہ کریں، اور جو گاؤں میں ہوا۔ شیرو، میں نے کچھ نہیں کیا خالہ، قسم ہے مجھے نہیں پتہ وہ سب کیا تھا۔ صابرہ خالہ، من ہی من میں، شیرو کو زبیر کے بارے میں بتاؤں یا نہیں؟ اگر بتایا تو کہیں یہ باجی کے گھر جانا ہی نہ بند کر دے، یا پھر زبیر کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جائے۔ رہنے دیتی ہوں، اگر پھر سے اس نے کچھ کیا تب دیکھوں گی۔ صابرہ خالہ، اچھا اب تو کچھ دیر سو جا، پھر رات کو جاگنا بھی تو ہے۔ اور پھر صابرہ خالہ نیچے چلی گئیں۔ میں بھی اپنے کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کمرے میں ڈبل بیڈ تھا اور الماری کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی۔ رات کے لیے سونا ضروری تھا تو میں بھی لمبی تان کر سو گیا۔ ادھر زبیر کالج سے جیسے ہی گھر آیا، ناصرہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ زرینہ غصے سے بھری حال میں بیٹھی تھی۔ نہیدہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ زبیر دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر آیا تو اس نے اپنی امی کو سامنے دیکھ کر ہلایا۔ زبیر، امی آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ آج کھانا نہیں بنانا کیا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ زرینہ غصے میں، بھوک لگی ہے تجھے؟ یہ لے۔ اتنا کہتے ہی زرینہ نے دائیں ہاتھ کا زوردار تھپڑ زبیر کے گال پر رسید کر دیا۔ زبیر کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اس کی امی اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ زبیر، امی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ابھی زبیر کچھ بولنے ہی لگا تھا، ایک اور زناٹے دار تھپڑ دوسری گال پر رسید ہو گیا۔ زبیر، میں نے امی رکو۔ زرینہ مسلسل تیز تابڑ توڑ مارے جا رہی تھی۔ زبیر جب بھی کچھ بولنے لگتا، زرینہ ایک کرارا تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیتی۔ زرینہ، کمینے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسی گندی حرکت کرتے ہوئے اس معصوم پر تو نے الزام لگایا۔ اپنی گندی سوچ سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو نے میرے منہ پر کالک تھپ دی۔ زرینہ مارتے مارتے زبیر کو یہ سب بول رہی تھی۔ زبیر کو بھی سمجھ آ گیا کہ اسے کیوں مار پڑ رہی ہے، مگر وہ خود کو بچانے کے لیے جیسے ہی کچھ بولنے کی کوشش کرتا، اس سے پہلے ہی اس کے گال لال ہو جاتے۔ زرینہ کے ہاتھ جب درد کرنے لگے
تو اس نے پاس میں ہی پڑا وائپر اٹھا کر زبیر کو مارنا شروع کر دیا۔ وائپر بھی جلتی ہی ٹوٹ گیا تو زرینہ نے کچن میں رکھا پانی والا ڈنڈا اٹھایا اور زبیر کی ٹانگیں توڑنے لگیں۔ ناصرہ زبیر کا چیخنا سن کر باہر آئی تو سامنے اپنی امی کو زبیر کی ٹھکائی کرتے دیکھا۔ زبیر: باجی، امی کو روکو، باجی بچاؤ، رکو جاؤ امی۔ ناصرہ نے بھی اپنی ماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اسے بھی اپنی ماں کا یہ کام اچھا لگ رہا تھا۔ ناصرہ نے ماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ زرینہ تب تک مارتی رہی جب تک کہ زبیر پوری طرح زمین پر نہیں لیٹ گیا۔ اس کے بعد ناصرہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور زرینہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ جب کالج سے آئی تو زبیر کو ایسے زمین پر گرا درد سے تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ نہیدہ، کیا ہوا تجھے؟ کس نے مارا تجھے؟ زبیر: امی نے مارا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، بہت درد ہو رہا ہے۔ نہیدہ: پکا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو نے، کہا تھا نا سدھر جا، چل کھڑا ہو، چل کمرے میں۔ نہیدہ سمجھ گئی تھی کہ زبیر کی کوئی حرکت امی کے سامنے آئی ہوگی، اس لیے اسے مار پڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی زرینہ نے زبیر پر ہاتھ تبھی اٹھایا تھا جب اس نے شیرو کے بارے میں غلط بولا تھا۔ ابھی بھی شاید ایسا کچھ ہوا تھا۔ ایسا سوچ کر نہیدہ زبیر کو سہارا دے کر اس کے کمرے تک لے گئی اور اسے ایک پین کلر کی گولی دے دی۔ زبیر کی اچھے طریقے سے ٹھکائی ہوئی تھی۔ ناصرہ نے بھی چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ زبیر سے تو زرینہ نے کوئی سوال بھی نہ پوچھا کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی باتوں پر پورا یقین تھا۔ ویسے بھی جو اپنا راز ناصرہ نے بتا دیا تھا، اس کے بعد تو زرینہ کو شیرو کے بارے میں اب دل میں کوئی شکوہ بچا ہی نہیں تھا۔ زبیر کو اتنی مار پڑی تھی کہ وہ گھر سے بھاگنے کی بجائے اپنے کمرے میں جا کر پڑ گیا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا راز کھلا تو کھلا کیسے۔ اوپر سے اس کی ماں نے کوئی صفائی دینے کا موقع بھی نہ دیا۔ صاف مطلب تھا کہ ثبوت پکے ہی ہوں گے۔ زبیر کے جسم پر بھی اب نشان پڑ چکے تھے۔ وہ اپنے بستر پر گرا کرا رہا تھا۔ نہ تو ناصرہ کو اس سے کوئی ہمدردی ہو رہی تھی، نہ زرینہ کو۔ زرینہ تو خود کو بھی کوس رہی تھی۔ زبیر کی پٹائی کے بعد زرینہ اپنے کمرے میں رونے لگی۔ آنسوؤں کی وجہ سے اس کے دل میں شیرو کے لیے بڑھتی ہوئی محبت تھی اور اس کے اپنے ہی بیٹے کے یہ گھٹیا کرتوت، دونوں ہی صورتوں میں زرینہ کو اپنے آپ میں ہی کمی لگ رہی تھی۔ ایک تو نکت کی باتیں اس کے من پر چوٹ کر رہی تھیں۔ نکت کا بار بار کہنا کہ رضیہ زندہ نہیں تو کیا ہوا، نکت ابھی ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ زرینہ کو نکت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے، حالانکہ زرینہ نے ہی شروع سے سب سے زیادہ پیار کیا تھا شیرو کو۔ جب نکت اس سے نفرت کرتی تھی، زرینہ کو ایسے لگ رہا تھا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، شیرو پر شک کر کے۔ اس کی شیرو کے لیے بڑھتی ہوئی ساری ممتا ایک ہی بار میں دھول میں مل گئی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کا اپنا سگا بیٹا ایسا نکلا، یہ بھی اس کی ممتا پر ہی تماچا تھا۔ زرینہ خود کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہوئے رو رہی تھی۔ جب بہت دیر تک
وہ کمرے سے باہر نہ آئی تو ناصرہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ درینا کو اس طرح روتا دیکھ کر ناصرہ نے کس کر اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔